اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ ترجمہ کنز العرفان، اس کی آیت نمبر 225 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 226 سے باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اور وہ جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، بس اگر اس مدت میں وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کی ڈیٹیل پر جانے سے پہلے شان نزول پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے، اور جب وہ دینے سے انکار کر دیتی تو کہتے 2-3 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ کا عرصہ تک ان کے پاس جانے سے قسم کھا لیتے تھے کہ ہم 2-3 سال یا اس سے بھی زیادہ ان کے قریب نہیں جائیں گے، ان سے کسی بھی قسم کا تعلق قائم نہیں کریں گے، نہ دکھ سکھ بانٹیں گے، نہ جسمانی تعلق قائم کریں گے، نہ کچھ نہیں، ویسے ہی انہیں پریشانی کی حالت میں چھوڑ دیتے تھے۔ اور وہ بیچاریاں نہ تو گھر سے آرام پا سکتی تھیں شوہر سے، اور نہ ہی وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی تھیں کہ ایک ہوتا ہے کہ اگر بیوہ ہے تو چلو کسی اور سے نکاح کر دیا گیا، نہیں، وہ اس کی عقد میں بھی رہتی تھی، اس کے نکاح میں بھی رہتی تھی، لیکن اس سے کسی قسم کی فیسیلٹی، کوئی سہولت، کوئی آرام اور سکون بھی نہیں مل پا رہا تھا۔ گویا وہ خواتین اس کیٹیگری میں آ رہی تھیں کہ نہ وہ بیوہ ہوتی تھی اور نہ ہی ان کو شوہر والی کہا جا سکتا تھا۔ تو عورتوں سے یہ ظلم اٹھانے کے لیے، یہ ختم کرنے کے لیے رواج یہ آیت کریمہ نازل کی گئی، اور جس میں ایسی اس قسم کی قسموں پر سخت قسم کی پابندی لگا دی گئی، اور شوہر کو بھی آزاد نہیں چھوڑا گیا اس معاملے میں۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے، ایلا اس قسم کو کہتے ہیں کہ جو مرد قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینے تک یا کبھی بھی صحبت نہیں کروں گا، تو اس قسم کو ایلا کہا جاتا ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ قسم توڑ دے اور 4 ماہ کے اندر اندر واپس آ جائے، صحبت کر لے، تب تو اس پر صرف قسم کا کفارہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ 4 ماہ کے بعد بھی اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو عورت کو طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ طلاق بائن کس کو کہتے ہیں؟ بائنہ بھی ذکر آتا ہے، یہ انشاءاللہ الطلاق مرتان، یہاں سے ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ میں ہی آگے پڑھیں گے بھی، تب آپ کو طلاق کیا ہوتی ہے اور اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے۔ بہرحال ابھی تک اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اگر مرد یہ قسم کھاتا کہ میں اپنی عورت کے قریب نہیں جاؤں گا، تو پہلے دور میں یہ 2-3 سال ایسے کرتے، 4 سال ایسے کرتے، اور عورتیں ان کے انتظار میں رہتی، نہ وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی تھی۔ لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، ان کے وسیلے سے قرآن مجید میں جو یہ احکامات نازل ہوئے، ان کی وجہ سے ہم تک پہنچے، اور ہم پر کتنی آسانی، خاص طور پر خواتین کے لیے یہ کس قدر اللہ کی طرف سے احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ جس عرب کے دور جہالت میں نہ صرف اس وقت جہالت کی وجہ سے یہ ساری باتیں عام تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا۔ گو کہ یہ ظلم اور ستم صرف عرب میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں، اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لانے سے پہلے پوری دنیا میں جہالت کے اندھیروں میں دنیا ڈوبی ہوئی تھی، اور نہ صرف عورتوں بلکہ بچوں اور جانوروں پر بھی ظلم و ستم ہوتے تھے، اور وہ بیان میں نہیں آ سکتے، اس قدر ظلم کیے جاتے تھے۔ ہند میں ایسا ہوتا تھا کہ عورت کا اگر خاوند مر جاتا تھا تو اس کا دوبارہ نکاح نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اسے بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور لڑکیوں کو باپ کی میراث میں سے، وراثت میں سے قطعاً ایک چیز تک نہیں ملتی تھی، کچھ نہیں ملتا تھا، اور جانوروں کو 1-1 2-2 ماہ تک
یعنی 1 اور 2 ماہ کے ڈیوریشن کے اندر ذبح کرتے تھے. یعنی آج ایک عضو کاٹ لیا کھا لیا، ٹھیک ہے، پھر 20 دن بعد دل کیا دوسری ٹانگ کھانے کا دل کر رہا ہے، وہ کاٹ لی اور کھا لی. استغفر اللہ. اس قدر ظالم وہ لوگ تھے اور اس قدر ظلم اور جہالت بڑھ چکی تھی. تو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور جو غریب لوگ ہیں وہ تنگ دستی اور غربت کے خوف کی وجہ سے اپنے سارے بچے ہلاک کر دیتے تھے. پوری دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا. ایسے میں رسول خدا ہم پر رحمت بن کر تشریف لائے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حالی فرماتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ تشریف لائے جنہوں نے تمام قسم کے مظالم کا خاتمہ کیا، عورتوں کو ان کے حقوق دلائے، جانوروں کو، بچوں کو، بچیوں کو، الغرض تمام مخلوقات کو دوبارہ سے نئی زندگی دی گئی، اور روئے زمین پر قرآن اسلام پھیلا، جس کی وجہ سے آج عورت کو بھی وہ حقوق ملے ہوئے ہیں الحمدللہ جو کہ اسلام سے پہلے نہیں تھے. عورت کو تو تمام حقوق اسی دن مل گئے تھے جب سورہ نساء نازل کی گئی تھی، سورہ نور نازل کی گئی تھی. عورت کو قرآن میں اسلام میں بہت عزت دی گئی ہے، اور اس عزت کی مثال جو اسلام میں عورت کو دی گئی ہے، پورے یہود و نصارہ کو دیکھ لیں، کسی بھی مذاہب کو دیکھ لیں، ایسی عزت جو اسلام میں عورت کو دی جاتی ہے پورے معاشرے میں، پوری دنیا میں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. تو یہ آیت کا مفہوم اگر کنکلوڈ کیا جائے تو کیا کنکلوژن ملتا ہے کہ اگر وہ قسم ایسی کھا لے مرد، تو پچھلی آیت سے اگر اس کو ریلیٹ کریں تو قسمیں بلا وجہ کھانے سے منع کیا گیا. پھر کہا اگر کوئی قسم ایسی کھا لیتا ہے تو 4 مہینے کے اندر اندر وہ رجوع کرے، اگر کرتا ہے تو وہ صرف قسم کا کفارہ دے، اس کے بعد وہ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، وہ رجوع کر سکتا ہے. اگر 4 ماہ سے زیادہ وہ اس قسم کی کوئی قسم کھا کے واپس نہیں آتا تو اس کی پھر طلاق بائن واجب ہو جاتی ہے. پھر اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں اور اس میں باقی کا مفہوم پڑھتے ہیں، جس میں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 227، اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لے تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یعنی پچھلی آیت میں کیا کہا تھا کہ عورت بھی 4 ماہ تک ویٹ کرے، صبر کرے، اس کا انتظار کرے، اور مرد کو بھی مہلت دے دی 4 ماہ کے اندر اندر تم واپس آ جاؤ. اب 4 ماہ کے انتظار کی مہلت تو ہے ہی، اس عرصہ میں خوب سوچ سمجھ لے وہ مرد کہ عورت کو چھوڑنا اس کے لیے بہتر ہے یا اس کو رکھنا بہتر ہے. اگر رکھنا بہتر سمجھے تو اس مدت کے اندر وہ رجوع کر لے تو نکاح باقی رہے گا اور قسم کا کفارہ دینا ہوگا. اور اس مدت میں وہ رجوع نہیں کرتا اور قسم بھی نہیں توڑی تو عورت نکاح سے باہر ہو جاتی ہے اور اس پر طلاق بائن واجب ہو جاتی ہے، واقع ہو جاتی ہے بلکہ. ٹھیک ہے، تو یہ حکم جو اسلام نے نازل کیا یہ عورتوں پر اسلام کی وجہ سے احسانات ہی ہیں. یہ عورتوں کا حق ہے، عورتوں کو حق دیا گیا کہ وہ جو بے یار و مددگار اتنے اتنے ماہ اتنے اتنے سال بیٹھی رہتی تھی شوہروں کے نام کے ساتھ جڑ کے، اب اگر شوہر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کو اس طرح کی مہلت بھی دی کہ ہاں اگر تم نے اس طرح کا کوئی ظلم کیا تو اس صورت میں تمہیں اس کا کفارہ یا اس کی سزا بھی بھگتنا ہوگی. یعنی اب جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، انہیں پہلے جیسی آزادی حاصل نہیں ہے، بلکہ صرف 4 ماہ کی مہلت دی گئی تاکہ اس میں بیوی کے معاملے میں خوب غور و خوض کر لیں، غور و فکر کر لیں کہ اس کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا. اب اس مدت میں وہ اپنی قسم سے رجوع کرتا ہے، واپس آ جاتا ہے اور ان سے صحبت کر لیتا ہے اپنی ازواج سے، تو اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے. اور ان کی اس حرکت پر آخرت میں تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ وہ توبہ کر چکے اور صحبت اختیار کر چکے ہیں دوبارہ سے، لیکن ہاں دنیا میں کفارہ ضرور دینا ہوگا. ان کے لیے دنیاوی کفارہ ادا کرنا کافی ہے. اور اگر وہ لوگ خوب سوچ سمجھ کر طلاق ہی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں ان کی باتیں سنتا بھی ہوں اور ان کے دلوں کے ارادے کو جانتا بھی ہوں. خیال رہے کہ جو مدت ایلا کا خرچہ ہے مکان میں رہنا، عورت کو مرد یعنی اس کا خاوند ہی دے گا، کیونکہ نکاح میں اس وقت
وہ عورت اس مرد کے نکاح میں ہی ہے 4 ماہ کی ڈیوریشن کے اندر، تو مدت ایلا میں وہ مکان میں اس کے رہنے کا، اس کے تمام اخراجات خاوند ہی کرے، کیونکہ عورت اس کے نکاح میں ہے، نکاح تو قائم ہے اور قصور بھی مرد کا ہے، اور اگر مرد قسم توڑے تو کفارہ بھی مرد ہی ادا کرے گا، اسی پر ہوگا کیونکہ اسی نے قسم کھائی تھی، اور اگر وہ قسم نہیں کھاتا تو 4 ماہ کے بعد طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اور اس صورتحال کا بتایا گیا کہ اگر یہ تمام امور میں مرد اگر قصوروار ہے، وہ ایسا جان بوجھ کے کر رہا ہے، تو اس مدت کے دوران، یعنی یہ جو مدت ایلا ہے، اس میں اگر عورت حمل سے ہے تو پھر اس کا خرچہ بھی مرد ہی اٹھائے گا، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنی بیوی کا اور اپنے بچے کا خرچہ بھی مرد کے ہی، یعنی وہ جو شخص ہے جس نے قسم کھائی ہے اسی کے ذمے ہوگا۔ تو وہ مرد جو بہت آزاد تھا اس معاملے میں، اس کو یہاں پر باؤنڈریز اسلام میں دے دی گئی، اور غرض یہ کہ جو ایلا ہے اس میں ہر طرح نقصان مرد ہی کا ہے، تو ان تمام پابندیوں کا مقصد ایلا کو روکنا یا اس کو بہت ہی زیادہ کم کر دینا، یہ بھی اسلام کی عورتوں پر ہی مہربانی ہے۔ غرض یہ کہ اسلام نے عورتوں کو زندگی بخش دی ہے، عزت دے دی ہے، جو کہ اسلام سے پہلے عورت کو نہیں ملی تھی، اور آج بھی مغربی ممالک میں دیکھ لیں، عورت کو نہ بیوی کی حیثیت حاصل ہے، نہ بیٹی کی، نہ ماں کی، نہ بہن کی۔ یہ عزتیں بنت حوا مجھے اور آپ کو دینے والی ذات اللہ کی، وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے۔ تو آج ہمیں جو عزتیں دی گئی ہیں، جو ہمیں بیٹی کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں، اور جو دیگر رشتے نکل آتے ہیں جیسے پھپھو ہیں، خالہ ہیں، کوئی یہ اتنے مقدس اور پاکیزہ رشتے اسلام نے بنا دیے، اور ہر طرح سے عورت کو عزت دی، اور ہر طرح سے ہر رشتے میں حسن رکھا، تو اور عورت کو کیا چاہیے؟ آج بھی اگر زبان پر یہی ہے کہ عورت کو اسلام نے دیا ہی کیا ہے، ملا ہی کیا ہے، تو ذرا مغربی ممالک کی طرف دیکھ لیں کہ جہاں ایک جانور جیسی حیثیت بھی عورت کو حاصل نہیں ہے، اپنے استعمال میں لا کے لوگ ایسے چھوڑ دیتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے عورت صرف محض استعمال کرنے کے قابل ایک چیز ہے، جس کو استعمال کرنے کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو آپ اور میں خوش قسمت ہیں کہ ہم دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، آپ اور میں خوش قسمت ہیں، میں مردوں سے بھی مخاطب ہوں، میں عورتوں سے بھی مخاطب ہوں، کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم امت محمدی ہیں، اور ہم پر اللہ کا سب سے بڑا احسان، سب سے بڑی نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر دنیا میں مبعوث کیے گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں، اور قرآن کریم کے احکامات کو سچے دل سے جانیں، مانیں، ان پر عمل کریں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے بیان کرنے میں جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو رب العالمین مجھے اس پر معاف فرمائے، ہم سب کو علم نافع عطا کرے، اور ہم سب کو باعمل مومن مسلمان بنائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔